بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور حضور پر نور سید سربراہ حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، میں ہر ایک شخص کی صدا بنوں کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، باقی خوف دل سے نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ علم کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں فرماتے ہیں کہ علم سیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا نیکی ہے، اس کو تلاش کرنا عبادت ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا تسبیح ہے، اس کی بات چیت کرنا جہاد ہے، لا علم کو سکھانا صدقہ ہے، اہل علم کے سامنے کچھ بیان کرنا قربت الہی بخشتا ہے، سفر میں سنگت کرتا ہے، خلوت میں یعنی تنہائی میں گفتگو کرنے والا ہے، خوشی میں رہنما ہے، یعنی ایسی خوشی نہیں ہے کہ جس میں ہم اللہ کو ناراض کر دیں جیسے شادیوں وغیرہ پہ ہوتے ہیں، فرمایا نہیں، جو صحیح علم ہوتے ہیں نا وہ خوشی میں رہنما ہے، تکلیف میں مددگار ہے، کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ تو واویلا کرے گا نا، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، لیکن جس کو اپنے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا تو وہ تکلیف میں اس علم کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے وہ واویلا نہیں کرے گا۔ دوستوں کے ہاں زینت ہے، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، اور اقوام کی رفعت کا سبب ہے، یعنی بلندی کا سبب ہے، کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل علم کو اقوام کا رہنما اور امام بنا دیتا ہے، جن کے نقش قدم پر چلتے اور ان کی اقتداء یعنی پیروی کرتے ہیں۔ ملائکہ ان کی دوستی کو پسند کرتے ہیں، اپنے پروں کو ان کے لمس سے مشرف کرتے ہیں، خشک اور تر ہر چیز ان کے لیے دعاگو ہوتی ہے، سمندر کی مچھلیاں، زمین کے حشرات، بحر کے درندے اور چوپائے ان کے لیے طالب مغفرت ہوتے ہیں، کیونکہ علم جہالت میں دلوں کی زندگی، تاریکی میں آنکھوں کے لیے چراغ، کمزور بدن کے لیے قوت اور عام انسانوں کو پسندیدہ اور نیکوکاروں کی صف میں شامل کرتا ہے، بلند درجات عطا کرتا ہے۔ علمی کام کے متعلق غور و فکر کرنا روزہ کے برابر ہے اور اس کا مذاکرہ قیام کے برابر ہے، اس کی وجہ سے قریبوں سے تعلقات بنائے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ روزہ کے برابر ہے خالی غور و فکر کرنا، یہ تو ہم سب کو کرنا چاہیے، اور اس کا مذاکرہ یعنی آپس میں بات چیت بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے وہ قیام کے برابر ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت بول بھی ساتھ سن لیتے ہیں ضمناً
کہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس سے مراد یہ تراویح پڑھنا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو یہ کرتا ہے اور خالی الگ تراویح کا بھی بتایا گیا کہ جو خالی قیام رات کو کرتا ہے، اس کے پچھلے سال کے یعنی اس کی پچھلی لائف کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کیا فرمایا، اس کی وجہ سے قریبوں سے تعلقات بنائے جاتے ہیں، حرام اور حلال کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ کسی کی باتوں میں آ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کہتے۔ جب اپنے پاس علم ہوگا تو پھر اللہ پہچان بھی دے دیتا ہے۔ یہی ایمان ہے، عمل تو اس کے تابع ہے۔ نیک بخت لوگ اسے پاتے ہیں اور بد بخت محروم رہتے ہیں۔ تو ہم سب کون سے لوگ ہوئے؟ اللہ کے فضل سے خوش بخت لوگ ہیں۔ کریم رب سے یہ بھی دعا ہے کہ ہماری یہ خوش قسمتی سدا رہے۔ آئیے جی مضامین ان کی طرف آتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 14ویں پارے کے مضامین۔ پہلی آیت کا شان نزول حدیث طیبہ میں آیا کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہگار مسلمانوں پر طعن کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے پھر بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ پھر کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اس مرحلے پر نجات پا لیتے۔ پھر ابتدائی آیات میں کفار کے طعنوں اور جو وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا تذکرہ کہ معاذ اللہ وہ رسول کو مجنون کہیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لا کر دکھا دیں۔ پھر سونے رب نے فرمایا کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اسے چڑھ کر جائیں پھر بھی یہ ظالم کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا، ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پھر مانیں گے نہیں، کہیں گے کہ یہ تو جادو کا اثر ہے۔ بہرحال آیت 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے گوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے۔ کتنا خوبصورت انتظام ہے میرے سونے رب کا، ہے نا مزے کی بات۔ 19 آیت میں زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے اور سبزے اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا تذکرہ ہے، اور یہ تمام نعمتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اگر آپ غور سے دیکھیں نا پہاڑوں کے کلر، اللہ اکبر، اس کے اندر کی چیزیں، مزہ آ جاتا ہے اور اللہ سے پیار آتا ہے۔ آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرما دیا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب دیکھیں کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ کبھی آسمان کو غور سے دیکھا آپ نے؟ بادلوں کو دیکھا آپ نے؟ وہ کتنے سونے سے بادل ہوتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے۔ اب پانی سے بھری ہوئی چیز ہو تو کتنی وزنی ہو جاتی ہے، دوسری جگہ لے کے جانا کوئی آسان کام ہے؟ تو قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ بہت ساری اقسام ہیں، اللہ نے ہواؤں کی پیدا کی ہوئی ہیں جو کوئی بارش برسانے میں، کچھ بادلوں کو لے جانے میں، یہ ان کی ڈیوٹی ہیں، وہ بڑے آسان طریقے سے ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں۔ آپ اور میں بھی تو اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں بھی تو کچھ حکم دیا ہوا ہے، ہم نے بھی تو کوئی عہد و پیمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کیے ہوئے، کیا ہم بھی اوبیڈینٹ لوگ ہیں؟ نہیں تو آج سے توبہ کریں، اللہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا، توبہ کر کے آئے تو اسے اللہ کی راہ تھام لیتی ہے۔ بہرحال فرمایا گیا کہ بادلوں کو ہماری حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں، پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی کے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی سٹور کر رکھا ہے۔ یہ سونے کی شان ہے۔ پھر 26 آیت مبارکہ میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے، اس پہ بھی کبھی آپ سائنسی حوالے سے دیکھیں یا قرآن کریم کی آیات پڑھیں تو آپ کو اپنے اللہ کی شان پہ فخر ہونے لگے گا کہ شکر ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو تخلیق کا مرحلہ تھا وہ، اور فرشتوں کو تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کا جو حکم دیا وہ، اور یہ اس کا بیان ہے، یہ بھی بڑا ہی پیارا بیان ہے۔
سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور وجہ انکار اپنے جوہر تخلیق کو بتایا، کہا کہ میں تو افضل ہوں اس وجہ سے۔ پھر اللہ نے اس سے قرب سے نکال کر دھتکار دیا اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اب دیکھیے غلطی کس سے ہوئی؟ شیطان سے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تھوڑی بہت ہوئی، اس کی تو دانستہ تھی، ان کی نہ دانستہ، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رو رو کے رب کو مزید قرب کا وہ سبب بنا دیا، لیکن اس بد نصیب نے اکڑ کے اللہ سے دوری پیدا کر لی۔ آپ سے اگر غلطی ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے، محاسبہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال شیطان نے دھتکارے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی، جو اس سے مل گئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سب کو جیسا بنا طلب کرتا ہے اس سے مل جاتا ہے، تو ہمیں چیز اچھی طلب کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ضمن یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ غصے میں آ کے عجیب و غریب اللہ سے بھی اور لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شیطانی وتیرہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال چنانچہ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ، میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ اس میں کتنی بڑی بات ہے، شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر اس کا وار نہیں چلتا، تو کیوں نہ میں اور آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، تو کیا میں توقع رکھوں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے منتخب بندوں پر تیرا دو نہیں چلے گا۔ اور ایک مزید اس میں پیار بھرے الفاظ جو قرآن کریم کے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جب کہا گیا نا کہ مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا جا جا تو گمراہ کر تو گمراہ، لیکن بڑے مان سے اللہ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ آپ ذرا سوچیے، آپ شیطان کی باتوں میں تو نہیں کہیں آتے، نہیں تو آپ تو کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ نے بڑے مان سے کہا تھا جو میرے بندے ہیں نا اس پر شیطان تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو کس پہ بس چلتے ہیں؟ جو اللہ کی ماننے والے نہیں ہوتے۔ تو یہاں پھر میں ایک دفعہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بات کہوں کہ اللہ نے فرمایا میرے منتخب بندوں پر تیرا دو نہیں چلے گا، تو اس مقام پر جہنم کے 7 دروازوں کا بھی تذکرہ، ان کے نام بھی آپ سن لیجئے، جہنم، سعیر، لظہ، سقر، جحیم اور حاویہ۔ اس مقام پر یہ بھی بتایا کہ اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے۔ آپ کے دل میں کہیں کسی کا کینہ تو نہیں؟ فرمایا جنتیوں کے دل کینوں سے پاک ہوں گے، اور وہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل جو ہوں گے، خوبصورت ہوتے ہیں پلنگ وغیرہ جیسے ان پر بیٹھے ہوں گے۔ اور دل کے کینے کی بات کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، دوسروں کی نفرت ہوتی ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، بھلے وہ روزے رکھے، بھلے وہ جو کچھ کرے۔ اور پھر 78 آیت مبارکہ میں جنہوں نے جھٹلایا تھا انبیاء کو، ان کا تذکرہ ہے۔ آیت 88 میں قرآن مجید جیسی خوبصورت نعمت اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر ہے، تو ہم لوگوں کو بھی اس قرآن کریم کی قدر کرنی ہوگی، انشاءاللہ تعالی اپنی لائف اسی کے مطابق گزاریں گے۔ جیسے کہ یہ چند اشعار ہیں، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھا کر۔ سورہ نحل، اس میں 16 رکوع ہیں اور 128 آیتیں ہیں۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ نحل کہتے ہیں، کیونکہ 68 آیت مبارکہ میں اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر اور شر کے بیان کو جامع ہے، اور وہ آیت مبارکہ 90 ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر
والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کتنی پیاری سی باتیں ہیں۔ پھر مروی ہے کہ جب ہر میں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں چوپاؤں کی پیدائش کا ذکر ہے، جس میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہے، اور ان میں بعض جو ہیں جانور ان کو کھایا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کے دیگر فوائد ہوتے ہیں، جیسے بھیڑوں کی اون سے گرم لباس حاصل ہوتا ہے، اسی طرح کوئی وزن اٹھانے والے جیسے گدھا اور گھوڑا، اور کچھ سواری کے کام آتے ہیں جیسے گھوڑے، خچر اور گدھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ غور کرتے جائیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا، اس کے کتنے فوائد ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ جانوروں کا کھانے پینے سے لے کے ان کے ویسے حیات تک دیکھیں، یا ایون کہ ان کے جو پیشاب ہوتا ہے وہ بھی، جیسے میں نے گاؤں میں دیکھا گائے یا بھینس وغیرہ کا، اس سے بھی لوگ ایندھن کا کام لیتے ہیں، اور ان دودھ جو ان سے ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ کی شانوں میں سے بہت بڑی شان ہے کہ گھاس کھاتے ہیں اور وہ دودھ دیتے ہیں، اور سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کتنی غذائیت ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس میں تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور پھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب سیل کرتے ہیں تب بھی بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو فائدے بتائے تو آپ غور کرتے جائیں گے تو آپ کو اور مزہ آتا جائے گا، اللہ سے پیار ہوتا جائے گا۔ آیت 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ سورج، چاند، ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سمندر پر سواری کے لیے سفر بھی کرتا ہے، مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے، سمندروں ہی سے مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں بھی نکلتی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کا تذکرہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، تفصیل جب ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور یہ وضاحت کریں گے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ تو آپ خود ابھی جیسے رمضان کے اندر جاتے ہیں اسپیشلی، یا اسے آگے پیچھے پورے سال ہی تو ہم لوگ کھاتے رہتے ہوتے ہیں، تو فروٹس کی خالی کائنڈز دیکھیں، سبزیوں کی کائنڈز دیکھیں۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ آج کیا پکاؤں سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، پکانے کی اتنی چیزیں، خالی آلو لے لیں تو اس کی 100 ڈشیں، دالیں اتنی زیادہ، سبزیاں اتنی زیادہ، گوشت کی اقسام کتنی زیادہ، اور ان کے پکانے کے طریقے کتنے پیارے۔ تو یہ میں تو کہتی ہوں بندہ لگا رہے تو ٹائم ہی نہیں ملتا، پچھلے ذائقے ہی بھول جاتا ہوتا ہے، نئے آتے رہتے، اتنے مزے کی ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ پھر آیت 20 سے مشرکوں کے باطل عقیدوں کی بے بسی اور بے کسی کا تذکرہ ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں، وہ بے جان ہے، نعمت حیات سے محروم ہیں، انہیں خود اپنی انجام کا پتہ نہیں، جبکہ مسلمانوں کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ظاہر کو جانتا ہے، وہ سونا باطن کو بھی جانتا ہے۔ 25 میں بتایا گیا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے، لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوں گے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ ضمن یہ بات بھی بتا دوں کہ بہت سارے میں نے لوگ دیکھے جن کو دین کا علم نہیں آتا ہوتا تو ایسے سکے میں فتوے دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کی پاکیزہ روحوں کا استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھیجیں گے۔ کتنی مزے کی بات ہے۔ آیت 40 میں اللہ کی قدرت کی جلالت ہو، اللہ اکبر، کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بس کون کہتے ہیں، کون کا مطلب تو ہو جا، اور وہ چیز آ جاتی، ہمارا اللہ ایسا ہے۔ 43 آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، محبوبہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف وحی کرتے تھے اور حقانیت کے واضح دلائل اور کتابیں بھی بھیجی تھی۔ محبوبہ ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن کریم نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکامات وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھو۔ کتنی مزے کی بات ہے، اہل علم کو بھی اعزاز دے رہا ہے اللہ، تو آپ بھی تو علم حاصل کر رہے ہیں۔ 48 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کو بیان کیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ
جو دائیں اور بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تو ضمن یہ بات بتاؤں، بڑے دکھ سے کہتی ہوں کہ جب ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اس کی باتیں مان رہی ہے، صبح سویرے اٹھ کے تو چرند و پرند بھی اٹھ کے اللہ کے حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہمیں صبح جاگ نہیں آتی. او بدبخت انسان، تجھے اشرف مخلوقات کہا گیا اور تو سجدوں سے محروم ہے. اس سے بڑے دکھ کی بات ہے. کہتے ہیں کہ دل نہیں کہتا، دل کی کیا بات ہے. مجھے ہمارے باؤ جی کہتے تھے کہ اللہ نے تجھے اس قابل ہی نہیں جانا کہ تو ادھر ہے، ورنہ تو کون ہوتا ہے؟ کوئی بڑا دعوت دے تجھ سے بندہ کو رکتا ہے؟ تو اگر آپ کو احساس ہوتا تو مصلی پہ سویرے کھڑے ہوتے. اللہ آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. پھر اگلی آیت میں 57 میں بتایا گیا کہ بیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کیا تھی، اور پھر اسلام نے کتنی عزتیں بخشی ایک عورت کو. کبھی ماں کی صورت میں اتنی شانوں والی کہ پاؤں کے نیچے جنت، کبھی بیٹی اور بہن کہہ کے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان پردے ہیں، اور کبھی بیوی کی روپ میں فرمایا کہ یہ ایمانوں کو بچاتی ہیں. اور یہ بھی میں نے سنا اور پڑھا کہ جو اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے وہ قیامت والے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا. اس طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی حقوق ادا کریں. آیت 66 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بہت، جیسے دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک بھی جاتی ہے، معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین اور بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور خون بھی بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں چاندنی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف سفید پاکیزہ دودھ بنتا ہے. کتنی مزے کی بات ہے. یہ وہی چیزیں جو ہمیں ویسے بھی غور کرتے رہنا چاہیے، اور جب غور کریں تو پھر اللہ کی ثنا بھی کرنی چاہیے. 68 آیت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو، دیکھیں چھوٹی سی مخلوق کو، پہاڑوں درختوں اور جیسے چھپر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ کتنا پکا سا اپنا گھر بناتی ہے. پھر شہد کی مکھی کیا کرتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پھول جو ہوتے ہیں پیارے پیارے سے ان کا رس چوستی ہے، اور پھر اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے. آپ نے کبھی سوچا؟ میں نے تو زیادہ تر یہی دیکھا کہ پوری بوتل چٹ کر جاتے ہیں، یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ کتنی محنت کی ہوگی ان مکھیوں نے. اور پھر یہ رب کی شان بھی کبھی نہیں سوچی. ہمیں تو سوچنا چاہیے ذائقہ کتنا مزے کا ہوتا ہے. وہ چھوٹے ہم شہد کہتے ہیں، بڑا شہد کہتے ہیں، ہر ایک شہد کا ذائقہ بھی جدا اور بہت ہی پیارا، اور اس کے فوائد بھی بے حساب ہیں. آیت 75 سے اللہ تعالیٰ بڑی مثال سے خوبصورت مثال سے بیان فرماتا ہے کہ دیکھو ایک مجبور بے اختیار غلام ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے اور وہ ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اس میں سے خرچ کرتا ہے. اسی طرح ایک شخص کو دیکھیں کہ وہ گونگا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. جہاں بھی اسے بھیجا جائے گا کوئی اچھی خبر تو نہیں لائے گا، کیونکہ بیچارہ بول ہی نہیں سکتا، اپنے جذبات کے اظہار ہی نہیں کر سکتا. آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ آپ سوچیے اللہ نے آپ کو زبان جیسی نعمت دی ہوئی ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو راہ راست پر ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے. بتاؤ بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب بے اختیار اور با اختیار، بے فیض اور فیض رساں بندے برابر نہیں ہو سکتے تو بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کتنی پیاری بات سے سمجھایا. پھر فرمایا کہ قیامت پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی. اور اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. کیا آپ بھی شکر گزار ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ایک مویشیوں کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا کہ ان کے جسموں سے کیا کیا ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے ریشمی لباس اور بالوں سے کیا کچھ کر سکتے ہیں. 89 آیت مبارکہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی پیارا کہ ہم ان سب پر آپ کو گواہ پیش کریں گے. یعنی ہر نبی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اس نے دعوت حق کا فریضہ انجام دیا، اور سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نبیوں کی گواہیوں کی تصدیق کریں گے. کتنا اعزاز دیا ہمارے محبوب کو اللہ نے. پھر قرآن کریم کے بارے میں کہ جامع الاحکام ہے، اس میں ساری آیتیں بہت پیاری ہیں، اور اسپیشلی جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ اللہ عدل احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، بے حیائی برائی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی
तस्करा किया है। जामिया आयत मुबारका का आयत 199 में बताया गया कि अगर बंदे से गलती हो जाए तो उससे नदामत होनी चाहिए, और अगर वो नादम हो जाए, उससे एहसास हो जाए, फिर सच्चे दिल से तौबा करे नेकी पर। फिर ये नहीं कि अभी तौबा की तो फिर बुराई, फिर तौबा तो नहीं, तौबा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अगर वैसे गलतियां होती जाती हैं तो जितनी दफा भी हो जाए तौबा करते जाएंगे और फिर नेकियों का पक्का इरादा करेंगे तो फिर अल्लाह को आप बख्शने वाला पाएंगे। ये भी तो बड़ी बात है, हम खुश नसीब है ना। हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए। साथ ही देखिए फौरन जो आयत मुबारक है उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि वो हर चीज में शुक्र अदा करते थे और अल्लाह ने उन्हें सिराते मुस्तकीम की हिदायत से नवाजा था। उन्हें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमाई और आखिरत में भी नेकोकारों में वो शामिल होंगे। तो वही अल्लाह उनका, वही अल्लाह हमारा। अगर हम भी ऐसे हो जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा ही सलूक होगा। आयत 125 में बड़े खूबसूरत अंदाज में दीन के काम करने वालों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि वो अपनी रब की राह की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ बुलाएं। यानी अगर बहस की भी नौबत आ जाए तो भी एहसन तरीके से हुज्जत कायम करो, और मुश्किलात आ जाएं तो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करो, क्योंकि सब्र की तौफीक अल्लाह ही की अता से मिलती है और उसका बदला भी अल्लाह ताला ही देता है। मुश्किलात आती रहती हैं कामयाबी को पाने के लिए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों इम्तिहान और भी हैं। कनात न कर आलम रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फिगा और भी हैं। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। उसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमानो मकां और भी हैं। मजीद इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सजदा इश्क को तो इबादत में मजा आता है। लोग नमाज भी नहीं पढ़ रहे होते, और मैं इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से फिर बताऊंगी। खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, लगता है ऐसे है कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे ऐब के बाद, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। इल्म की अहमियत के बारे में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह से बड़ा और कोई कार्य खैर नहीं। अलबत्ता जो इल्म की कोशिश है, तलब इल्म में जिहाद से भी अफजल है। जो शख्स इल्म के एक बाब के हसूल की खातिर घर से निकलता है, फरिश्ते उसे अपने परों में ढांप लेते हैं, और फिजा में परिंदे, खुशकी में दरिंदे, समंदर में मछलियां उसके लिए दुआगू होती हैं। हम में से हर एक को दुआ चाहिए होती है, लेकिन क्या होते हैं, इल्म के हुसूल के लिए निकलते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। हम है ना खुश नसीब, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग इल्म हासिल कर रहे हैं। बहरहाल फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला उससे 72 सदीकों का सवाब अनायत फरमाता है। हाँ, इल्म हासिल करो, इल्म के लिए सुकून, हौसला और वक़ार भी तलब करो। इल्म सीखने और सिखाने वाले के सामने तवाज़ु इख्तियार करो। इल्म के ज़रिए उलमा पर फख्र न करो, बेवकूफ़ों से झगड़ा मत करो, और शाहों के दरवाजे पर इससे जलील मत करो, यानी इल्म को। और बंदगाने खुदा पर जुल्म न करना, वरना तुम्हारा शुमार भी उन्हीं सरकश उलमा में होगा जो अल्लाह ताला की नाराजगी के मुस्तहिक हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें नथनों से पकड़कर आग में डाल दिया। ऐसे इल्म हासिल करो जो इबादत इलाही के माने न हो, और इस तरह इबादत करो कि वह हसूल इल्म के आड़े न आए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ही नफा हासिल करते हैं। उन लोगों की तरह ना बन जाना जिन्होंने इल्म को पसे पुश डाल दिया, सिर्फ इबादत को अपनाया, जैसे अभी हम सारे लोग करते होते हैं। हत्ता कि जब उनकी खालें उनके जिस्मों को डसने लगी तो वो लोगों के खिलाफ तलवारें सोंते निकल आए। अगर उन्होंने इल्म हासिल किया होता तो वो उन्हें इस काम से बाज रखता। बगैर इल्म के अमल तो भटके हुए राही के मानद है कि जितनी कोशिश करते हैं दूर ही होते हैं, भलाई से ज्यादा फसाद का मुर्तकिब होते हैं। उनसे पूछा गया कि ए अबू सईद, इतनी दानाई की बातें आपने कहाँ से ली? फरमाया
70 بدریوں سے ملاقات کی اور خود 40 سال اس دشت نوروی میں گزار دیے۔ حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے الہام ہو جائے کہ آج رات آپ نے مر جانا ہے تو آپ کون سا کام کرنا پسند کریں گے؟ فرمایا علم طلب کرنا۔ آخری لمحوں میں بھی یہ لوگ علم طلب کرتے تھے۔ اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے چند نام ہیں۔ نمبر 1 سورہ اسراء۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ اسے سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی، اسی مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس سورہ میں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال، عزت اور ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور زیادہ یہی نام مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت اور بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ بحوالہ بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیتے۔ بحوالہ ترمذی۔ ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت کی طرح اس سورہ مبارکہ کی ہر آیت بھی ایک شمع روشن ہے، اور اس لیے ہر آیت خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج بہت بڑی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت کی طرح اس سورہ مبارکہ کی ہر آیت بھی ایک شمع روشن ہے، لیکن دو خاص مضامین اس میں بڑے عام ہیں۔ ایک معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو پہلی ہی آیتوں میں ہے، اور یہ اس ٹائم بھی امتحان تھا اور قیامت تک رہے گا۔ کتنے لوگ اس ٹائم بھی مرتد ہو کے، اور ابھی اس وجہ سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے بھی کہ ہمارے نبی کو اللہ نے جنت دوزخ کی سیر کرائی، اور کتنے ہی مختصر وقت میں کتنی جگہوں پہ، اور اسپیشلی امامت کا، اللہ اکبر، انبیاء کی امامت کرانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان والوں کی ایمان میں اس ٹائم بھی یہ اضافہ ہوا اور اب بھی یہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور دوسری اس میں جو خاص بات ہے کہ انسان کو مسعود ملائک بنانے کے شرف سے مشرف فرمانے کے بعد شیطان کے ایک چیلنج کا تذکرہ ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آدم خاکی جس کے سر پر تو نے تاج کرامت رکھا ہے، اس کو اپنے دھیان سے سننا ہے، اگر تو نے مجھے مہلت دی، اللہ کو وہ کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے مہلت دی تو میں اس کی اولاد سے یہ تاج کرامت چھین لوں گا، بلکہ اس کو ایسی پٹی پڑھاؤں گا کہ وہ شرف انسانیت کے خلط فاخرہ کو اتار پھینکے گا۔ اور جلال کبریائی اس لائن کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہے، اسے صاف صاف بتا دیا کہ تجھے جا کھلی چھٹی ہے، ان کو گمراہ کرنے کا جو ذریعہ تو اختیار کر سکتا ہے اختیار کر، تجھے اجازت ہے، اپنے سارے جتن کر ڈال، اپنے سارے دام جو ہیں وہ تیز کر، اپنے دانت تیز کر، جیسے بھی تو کر سکتا ہے، ترغیب کا ترہیب کی کوئی صورت ایسی نہ رہنے دے جسے تو کام میں نہ لائے۔ لیکن سن اے لعین، سن، اگر تو یہ کرے گا تو میری بات بھی دھیان سے سن اور کان کھول کر سن میرے بندے۔ اللہ اکبر، بہت ہی محبتوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے، میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکتا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس زمرہ میں داخل ہیں، کیا ہم وہ
خود فراموش ہیں جو ابلیس کی ادنا سی انگیخت پر ڈگمگانے لگتے ہیں، جیسے بچے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، کیا ابلیس کی بات پہ ایسا ہو جاتے ہیں، اشاروں پہ ناچنے والے، اور اس کی تھوڑی سی وسوسہ اندازی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یا ان عبادی کے زمرے میں شامل ہیں اور اس کی شورش اور طغیان کی طوفانوں میں فولادی چٹان کی طرح سینہ تان کر کھڑے ہیں؟ آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے۔ حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے صاحبزادوں اور بھتیجوں کو فرمایا کرتے کہ تم علم سیکھو۔ کیا فرمایا کرتے؟ کہ تم علم سیکھو۔ کیا آپ نے بھی کبھی کہا کہ او علم دین سیکھو؟ کبھی آپ نے بھی دعوت دی کہ ہم بھی واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ سنتے ہیں، یوٹیوب پہ سنتے ہیں، اللہ نے گھر بیٹھے ہمارے لیے آسانیاں کی، آپ بھی سنو؟ نہیں تو آج ہی کہیے۔ اور پھر فرماتے اگر اسے یاد نہ رکھ سکو تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو۔ کیا؟ اگر یاد نہ رہ سکے تو لکھ کر، کیونکہ جب لکھتے ہیں نا تو پھر جب نظر پڑتی ہے تو خود بخود مائنڈ میں اس کا ڈیٹیل جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی کے قول بھی سنتے ہیں، بہت ہی پیارا، کہ طالبان علم پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے غایت درجہ محنت کرے، یعنی بہت زیادہ محنت کرے، اور اس کی طلب میں آنے والی ہر رکاوٹ پر صبر کرے، اور اپنے علم کو حاصل کرنے میں نیت کو اللہ تعالی کے لیے خالص رکھے، اور اس کام میں مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی رغبت رکھے۔ تو آپ نے کبھی دعا کی؟ ہمیں کرنی چاہیے نا کہ مولا کریمہ ہم تیرے رستے کی طرف نکل آئے ہیں، ہمیں منزل تک ضرور پہنچانا۔ بندے کا کام دعا مانگنا ہوتا ہے، منزل تک پہنچانا سونے رب کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ مل کے دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا کریمہ جس طرح ہاتھ میں قرآن کریم تو نے تھمایا ہے، جس نوکری میں تو نے لگایا ہے، مولا کریمہ یہ نوکری ہم سے صدا لیتے رہنا، اور ہمیں ہماری اولادوں کو، عزیز و اقارب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا۔ سورہ کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 سے لے کے 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اللہ کے دوستوں، اللہ کے ولیوں، اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل سکینہ تھا، یعنی سکون تھا، جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ بحوالہ بخاری حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا، ابتدائی 10 آیات کیا آپ نے یاد کر رکھی؟ نہیں تو بھی یاد کیجیے۔ 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بحوالہ مسلم شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن، یاد رکھیے جمعہ کے دن، یہ سنت کریمہ بھی ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا، ساتھ ہی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ وہ کریم، وہ رحیم ہے جس نے دنیا انسانیت کو رشد و ہدایت کا ایسا صحیفہ عنایت فرمایا جو خود بھی ہر قسم کی کجی یعنی ٹیڑھا پن اور خامی سے پاک ہے، اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے کسی شعبے میں
سیاسی ہو، معاشی ہو، قانونی ہو، اخلاقی ہو، جہاں کوئی کجی یا خامی، افراط اور تفریط پائی جا سکتی ہے، یعنی زیادتی یا کمی پائی جا سکتی ہے، وہ اس کی اصلاح اور درستی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید یہ کرم فرمایا کہ ایسی کتاب لانے کے لیے کوئی عام انسان مقرر نہیں کیا جس کی صورت اور سیرت میں کوئی کشش نہ ہو، جس کے قول و فعل میں کوئی جاذبیت نہ ہو، جو خاموشی سے کتاب پہنچائے اور چپکے سے چلا جائے، ایسا نہیں، بلکہ ایک ایسے بندے کو دعوت حق کا پیغمبر بنا کر بھیجا جو اس کا محبوب ترین بندہ ہے، جن کی آمد سے کفر اور فسق کی تاریک اور طویل رات ختم ہوئی اور حق و صداقت کی صبح طلوع ہوئی، لات اور حبل کی جھوٹی خدائی کا تختہ الٹ دیا گیا اور بدبخت انسان خواب غفلت سے جاگ اٹھتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، اگر ایسے رحیم کریم خدا کی حمد و ثنا نہ کی جائے تو اور کون ہے جس کا مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، اللہ اکبر۔ پھر 32 سے لے کے 24 آیات تک دو انسانوں کا، ایک دنیا والا اور ایک اللہ والا، دونوں کا آپس میں جو تذکرہ بیان کیا وہ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ ان آیات میں وہ ایک دنیا پرست کی کم ظرفی، خود بینی اور خود فریبی کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمیں بھی ساتھ ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک خدا پرست انسان سے جو دولت میں اس سے کم ہے، وہ گفتگو کے دوران یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اس کے پاس دولت بھی زیادہ ہے، اس کے خادموں اور نوکروں کی تعداد بھی اس سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی غریب آدمی کے سامنے اپنے دولت کی فراوانی بیان کرنا اور اس کو احساس غربت دلانا کم ظرفی اور خود بینی کی انتہا ہے۔ اور میں ضمن سا یہ بھی بات کہہ دوں کہ وہ تو چلو قیامت کا منکر ہے، وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ جب دنیا میں اس طرح ہنستے ہیں شورتے ہیں تو قیامت والے دن بھی اس سے ملے گی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے؟ کیا ہم بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور ابھی انتہا یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک کی جو ڈی پیز اور فوٹوؤں کے جو اس طرح جو شیئر کیے جاتے، تو یہ غریبوں کو کیا آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہو؟ کیا آپ بہت حسین ہو، آپ کے پاس دولت زیادہ ہے، آپ کے پاس اتنے فرصت کے لمحات ہیں، آپ کہیں جا رہے ہو، آ رہے ہو، ڈنرز کر رہے ہو، کیا آپ کے اسلام آپ کو یہی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں۔ پھر کہتے ہو ہمارے گھروں میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ غریب لوگ یہ دیکھ کے یہ تو نہیں کہیں گے نا جو آپ سوچ رہے ہو، تو اس پہ بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اس کی باہر طور پر اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ بہت خوبصورت مضامین ہیں اس کے اندر، اور پھر ایک حقیقت کو بے نقاب کیا گیا کہ یہ مال و دولت، یہ عزتیں، یہ جو آپ بلندیاں، یہ بیٹے اس دنیا کی زینت ہے۔ جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اس کی زیب و زینت کے سارے سامان بھی فانی ہیں۔ یہ اس قابل نہیں کہ کوئی مومن اس کی محبت میں اتنا دل بستہ ہو جائے، اس کی چاہت میں ایسے ہوش باختہ ہو جائے کہ اپنے خدا کو اور اپنے انجام کو بھی فراموش کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا محاسبہ کرتے جائیے ساتھ ساتھ۔ دل لگانے کے قابل تو صرف اللہ تعالی کی ذات ہے نا، آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ چیزیں تو نہیں، طلب تو صرف اس کی رضا کی ہونی چاہیے، اور زندگی کی اس محدود فرصت میں ایسے نیک، مفید اور نتیجہ خیز کام کرنے چاہیے جو کبھی فنا آشنا نہ ہوں۔ تو ہم نے اپنی آنکھیں کھولنی ہیں۔ چلو سارے مل کے جس مشن کی ابتدا کی ہے اس کو گھر گھر میں پہنچاتے ہیں، اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں میں سرخرو ہوتے ہیں۔ کیا میں توقع رکھوں؟ اس سورہ مبارکہ میں 3 واقعات بڑے خاص ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر، دوسرا اصحاب کہف اور تیسرا ذوالقرنین کی حکومت۔ اصحاب کہف کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ جو مظلوم لوگ ہیں اس دور کے، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے تھے یا قیامت تک کے لوگ، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم سے پہلے بھی حق قبول کرنے والوں کو مختلف عزیزوں کا نشانہ بنایا گیا، انہوں نے محض اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، ایک غار میں پناہ لی،
اور دیکھو تم تو غلامان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کفار کی طرف سے ان اذیت رسانیوں کے باعث حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری عزت بڑھاتا ہے، کس طرح کمال تک پہنچاتا ہے، کس طرح تمہیں ابدی نعمتوں سے، ابدی عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور یہ واقعہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اور بہت ہی پیارا ہے۔ پھر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر کے ایک مومن حکمران کی خوبیوں کو ظاہر فرمایا کہ باوجود طاقت کے، قوت کے، اقتدار کے، وہ اپنے رعایا کے لیے مہربان، عادل اور شفیق ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چونکہ 15 پارے میں بھی تھا، ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی سنا سکیں، اپنی بھی اصلاح کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو جو ہے وہ اپنے دھیان سے سننی ہے اور اپنے بچوں کو لازماً آپ نے سنانی ہے۔ اس میں بہت زیادہ باتیں ہیں اور وہ تو ہم تفسیر میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ابھی تو ٹائم کی قلت ہوتی ہے نا۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جن اسرار کا آپ کو علم نہیں، ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ استاد تو جانتا ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر پائیں گے، اتنی بڑی ہستی تھی، وہ بھی بہت گریٹ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں۔ چلتے چلتے دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بڑی جو ہے زیادتی کی، بری بات کی، اور یہ تو جو آپ نے کام کیے اس سے تو سواریوں کو ڈوبنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب بظاہر تو ایسے ہی تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا، آپ صبر نہیں کر پائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے۔ یہ دیکھیں بڑے لوگوں کا انداز بھی کتنا پیارا ہے، اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ پھر چلتے چلتے ایک لڑکے سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، آپ نے یہ بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تو صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ کے پاس اس کا جواز ہوگا۔ پھر چلتے چلتے ایک بستی کے پاس جاتے انہوں نے آپ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مانگنے پہ بھی کھانا نہ دیا، یعنی میزبانی نہ کی۔ اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار تھی جو گرنا کی طرف تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے، اللہ نے ان لوگوں کو طاقتیں دے رکھی ہوتی ہیں، اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان بے لحاظ لوگوں سے آپ نے مزدوری ہی لے لی ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے اور میرے رستے جدا ہیں، میں اپنے تینوں کاموں کی سنو۔ اب میں آپ کو حکمت بتاتا ہوں۔ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لوگوں کی تھی، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کے ہاتھوں سے وہ لے نہ سکیں یا وہ ان سے ظلم لے نہ لے۔ اور لڑکے کے ماں باپ مومن تھے، اور اندیشہ تھا یہ بڑا ہو کر ان کی سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، یعنی ان کو۔ گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالے۔ یہ تینوں کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے، یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ اس واقعے سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر سے علم اور حکمت کے حصول کی اہمیت کا درس دیا گیا۔ ہم خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کتنے خوش نصیب ہیں کہ انبیاء کے قصے بیان کر کے آپ کو کس طرح بلندیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر چند جو پیچیدہ گریں تھیں ان کو حل فرمایا کہ اس دنیا میں اکثر ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کی ہم کوئی توجہ نہیں کر سکتے، یا ان کی کچھ اچھی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، یا ہم حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہماری اپنی کم فہمی ہوتی ہے۔ اگر ان سے پردہ ہٹایا جائے تو ان کا عین عدل و
حکمت ہونا اظہر من الشمس ہو جائے، جس طرح ان تینوں واقعات سے حضرت خضر علیہ السلام نے پردہ اٹھایا تو حضرت کلیم اللہ کی برہمی اور ناراضگی خود بخود ختم ہو گئی اور انہوں نے اپنے اعتراضات واپس لے لیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے اور استاد کے ساتھ صبر کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے، جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ ذرا نیند بھی آ سکتی ہے، روزے بھی ہیں اور ایسے حالات بھی ہوتے ہیں، لیکن صبر ہے نا، صبر سے آپ کام لیں گے تو انشاءاللہ ہم پورے پارے کر لیں گے۔ سورہ مریم، اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اور احادیث سے ہم لوگ دیکھتے ہیں جب چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کفار مکہ نے تحائف دے کر اپنے 2 نمائندے حبشہ بھیجے تاکہ وہ ان مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے آئیں۔ جب وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس نے کہا کہ میں پہلے ان مسلمانوں کا موقف معلوم کر لوں۔ چنانچہ مسلمانوں کو جب اس کے دربار میں بلایا گیا، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کیا آپ کے پاس اس کلام کا کوئی حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس کے سامنے آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم نجاشی سورہ مریم سن کر اتنا رویا کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ ان کے دربار میں موجود وہ لوگ جن کے سامنے مصاحف کھلے ہوئے تھے اتنے روئے کہ ان کے جو مصاحف تھے پھیکے۔ پھر نجاشی نے کہا بے شک یہ دین اور یہ دین، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ دین ایک ہی طاق سے نکلے ہیں، اور کفار کے نمائندوں سے کہا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں کبھی بھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ بحوالہ مسند امام احمد۔ حضرت ابو مریم غسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر سورہ مریم نازل کی گئی، تم اس کا نام مریم رکھ دو۔ چنانچہ اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ ضمن 2 وظائف بھی بتا دوں کہ ولادت کے ٹائم ظاہر ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے، اگر عورتیں 7 باداموں پہ 7 مرتبہ سورہ مریم دم کر کے رکھ دیں، آخری وقت میں کھا لیں تو درد زحم ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، پیدائش میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جن کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ کثرت سے سورہ مریم پڑھے تو یقیناً اللہ پاک ان کی گود ہری کر دے گا۔ سورہ انبیاء، اس میں اصل میں بہت سارے انبیاء کے قصے موجود ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بہت ہی پیارے مضامین ہیں، خصوصی طور پہ توحید کا جو مضمون ہے اس کو بڑے خوبصورت دلائل سے بتایا گیا، جیسے زمین و آسمان، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا یہ سارا نظام چل سکتا تھا؟ نہیں، تو عقل والوں کے لیے یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کا بتایا کہ اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ پانی پہ ہے، اور انسان ایک ایسی پیاری تخلیق ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا پیارے نے پیارا بنایا ہے۔ ہر ایک کی شکل جدا، ہر ایک کا انداز جدا، ہر ایک کی آواز جدا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باہر کے ممالک میں سفر ہوتا ہے تو وہ فنگر پرنٹ لیتے ہیں، کیوں؟ ہر ایک کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اور کتنے بڑے مجرم ان فنگر پرنٹس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی شکلیں جیسے 6-7 لوگوں کی شکلیں سیم ہوتی ہیں، نہیں، یہ سیم نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی انسان کے بالوں کی اگر دیکھیں تو وہ بھی سیم نہیں ہوتے، ہاتھوں کو اگر دیکھیں وہ بھی سیم نہیں ہوتے، ہاں ایک دوسرے سے مشابہت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے انگلیاں آپ دیکھیں
ساروں کے تقریباً ایسے ہی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیز ہے جو دوسروں سے جدا کرتی ہے. پھر آنکھوں کو بھی کیمرے سے اس کی پک لی جاتی ہے نا. جو لوگ باہر جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، یا ویسے بھی کسی ملک کا سفر کرتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس سے بھی یہ آج کی سائنس مانتی ہے کہ ہر ایک کی آنکھ کے اندر جو سارے خلیات وغیرہ ہیں وہ بھی دوسروں سے جدا ہیں. اور پھر انسان دیکھیں مٹی سے بنایا گیا، ٹھیک ہے، لیکن ابتدا کہاں سے؟ پانی کے قطرے سے. ایسا ہی ہے نا. پھر اندھیرے کے اندر کیسے سارا جسم بنتا ہے، دل، گردے اور ہر چیز. تو یوں سمجھیں کہ جتنا غور کرتا جاتا ہے اتنا ہی بندہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. پھر ایک اور مضمون حضرت داؤد علیہ السلام کا، جب مقدمے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر، یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے میں ٹھیک ہے، نہیں، دوسرا فیصلہ دے دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی، اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا قصہ سننا؟ نہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے، اور اگر ایک فیصلہ بہتر ہے تو دوسرا بہترین ہو سکتا ہے. سمجھ آئی؟ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا بھی تذکرہ ہے کہ پہاڑ ان کے تابع ہوتے ہیں، اور جب وہ ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور جنگ سے حفاظت کے لیے وہ زرہیں بھی بناتے ہیں. اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے یہ بھی بہت ہی پیاری بات ہے کہ تخت ان کو اڑانے کے لیے ایک تابع کر دیا گیا، جیسے آج کل کے جہاز ہے نا. ایسی بات انبیاء کو کیسے شانیں دی کہ اس کے اوپر بیٹھتے جدھر جاتے ادھر تک پہنچ جاتے. قربان جانے کو دل کرتا ہے نا اپنے رب ذوالجلال پہ اور انبیاء کی شانوں پہ بھی. پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ مصائب آئے، مشکلات آئیں، لیکن ضمن میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جیسے بہت ہی مشہور ہے اور غلط روایات میں سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ ان کے جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. انبیاء کے انسان ان چیزوں سے پاک ہوتے، بیمار ہو سکتے ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کسی بھی نبی کے ساتھ. بہرحال جب مصیبت دور ہوتی ہے تو اللہ اولاد بھی زیادہ دے دیتا ہے اور صحت بھی زیادہ دے دیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. تو حضرت یونس جب اپنی قوم سے تھوڑے دل برداشت بندہ ہو ہی جایا کرتا ہے، جب وہاں سے جاتے ہیں اور پھر سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بہرحال بتائی ہوئی ہے. مچھلی نگل لیتی ہے. اب وہ اندھیرے میں، وہاں بھی دیکھیں ان کا انداز کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ پڑھتے رہتے ہیں اور پھر بھی اپنی طرف سب غلطیاں جیسے ہوتی ہیں. تو آپ میں سے اگر کہیں غلطی ہو جائے یا نہیں ہو، کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ چاہیں تو آیت کریمہ پڑھ سکتے. یہ ہر ہم سے نجات کا بہت ہی بڑا وظیفہ ہے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کی. ان کی دعا کے کلمات بھی بڑے پیارے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آج بھی جس بندے کی اولاد نہ ہو وہ یہ پڑھے تو اللہ اس سے اولاد بھی دے سکتا ہے اور بیٹا بھی نواز سکتا ہے. اس میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جو ابتدا میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب ان کے عرفی باپ سے بھی بات چیت ہوتی ہے اور اللہ کے بارے میں ان کا اتنا ہی خوبصورت انداز ہے کہ ان بتوں سے دور کرنے کا، اور جیسے انہوں نے حکمت سے کام بھی کیا. جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور سارے بتوں کو توڑ دیا جاتا ہے اور سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا جاتا ہے. جب لوگ واپس آتے ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے، اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام ہے. تو انہوں نے کتنے حکمت بھرے انداز میں کہا تھا کہ آپ ذرا اسی سے پوچھ لیجیے. تو وہ شرمندہ ہو گئے. اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی باری آتی ہے تو تب بھی وہ کود جاتے. تو ہمارے لیے اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا.
سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثل اور بے مثال اعزاز سے نوازا. ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اتنا پیارا خطاب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو رب العالمین اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین. اللہ اکبر. یعنی کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے حبیب کریم کی رحمت ثابت ہے. سورہ حج، اس میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو اسی طرح بزرگی حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے. بحوالہ ترمذی. سورہ حج میں بھی بہت ہی پیارے مضامین ہیں. چند کی طرف توجہ دلاؤں گی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے. وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آواز دیا، لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آواز سب کو سنا دی جو یعنی آدمیوں کی، مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحم میں تھے. ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے. تو انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا. سادے لفظوں میں یہ بتا دوں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کی باری اللہ کے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کیا اور اس کعبے کی تعمیر میں لگے دونوں باپ اور بیٹا، جب تیار ہو گیا تو عرض کی مولا کریمہ یہاں ویرانے میں حکم ہوا ہم نے بنا دیا، لیکن آئے گا ادھر کون؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے. اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ سبق ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، بھلے کسی بھی کونے میں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس کی خوشبو، اس کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میرے رب کی ڈیوٹی ہے، اور پھر اس کی روشنی تو قیامت تک، قبر تک بھی رہے گی. تو کیوں نہ ہم لوگ نیک کام کا آغاز آج سے ہی کریں. تو کیا میں توقع رکھوں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے اس علم کو کونے کونے تک پہنچائیں گے؟ آپ میرا ساتھ دو گے رسول اللہ کے دین کا انشاءاللہ. آیت 32 میں فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اللہ کی نشانیوں میں کون کون سی چیزیں؟ ہر وہ چیز جس کے ساتھ نسبت ہو اللہ کی، جیسے ہر چیز ہی میرے رب سونے نے بنائی ہے. اب قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کی عزت کا خیال کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. آج کے دور کی یہ بھی بڑی بد نصیبی ہے کہ قرآن کریم کی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. یاد رکھیے جب تک ہم لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تھی، اللہ نے ہم لوگوں کو سر بلند کیا تھا. آج کافروں کے کتے کی عزت ہے لیکن مسلمان کی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان نشانیوں کی بھی تعظیم چھوڑ دی. پھر اللہ کے ساتھ لگے ہوئے جیسے گھر ہیں، مساجد ہیں، ان کی عزتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہوتا ہے، ان کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہوتا ہے. اور اللہ نے تو کتنا فرمایا کہ صفا اور مروہ اس کو بھی اللہ کی نشانیاں قرار دیا. اس میں کیا ہوا تھا؟ ایک پیاری عورت کے، مہاجرہ کے قدمین لگے تھے، اپنے بچے کے لیے وہ دوڑی تھی، اپنے بچے کے لیے دوڑی تھی. ہاں اللہ کی رضا کے لیے وہ ٹھہری وہاں ضرور تھی لیکن بچے کے پانی کی تلاش میں تھی. تو اللہ نے اس کو بھی حج کا حصہ اور نشانی قرار دیا. اس میں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اگر ہم عورتیں بھی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں گے جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری اور بھلائیاں ہوں گی تو اللہ ہمیں بھی اس دینے پر قادر ہے. بچے بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے. اور ضمن ایک اور بات بھی یاد آگے بتا دوں کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو ادب سکھانے میں لگے رہتے ہیں، یاد رکھیے صدقہ، زکوٰۃ اور عبادات سے وہ بہت افضل ہے. یہ نہیں میں کہتی کہ عبادات چھوڑ دے، فرض ضرور پورے کریں لیکن وہ بھی بڑا ہی اہم کام ہے. یہ میں آپ کو حدیث طیبہ کا مفہوم بتا رہی ہوں. پھر جو جانور، دیکھیں جانور جو قربانی کے لیے اللہ کے نام کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں ان کی بھی جو ہے عزت کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو پھر آپ خود سوچئے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہوگی تو ان کا کیا مقام ہوگا.
ہمیں انبیاء کا، اولیاء کا، ان کی عزتوں کا جو دین مصطفیٰ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی عزتوں کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ اور آخر میں بڑے ہی پیارے انداز سے امت مسلمہ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ حق کا علم سربلند رکھنے کے لیے اور توحید کی شمع روشن رکھنے کے لیے دنیا کی ساری قوموں سے تمہیں منتخب کیا گیا ہے۔ ہوا اجتباکم، کتنا پیار ہے اللہ کو، ہم سے ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے اب تمہارا فرض ہے کہ تم ہر قیمت پر اس پرچم کو سر بلند رکھو، اس شمع کو روشن رکھو، اس عزت اور افتخار کو جو تمہیں رب ذوالجلال نے عنایت فرمایا ہے برقرار رکھنے کے لیے ہر امکانی کوشش کو صرف کرو۔ آپ کر رہے ہو؟ ذرا سوچئے نا، کیا ہم کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند ہوگی تو موقع ختم ہو جائے گا، ابھی ہے نا ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو نیز اپنے اعمال اور کردار کو اتنا بے داغ رکھو اور ظاہر اور باطن کو اتنا پاکیزہ رکھو کہ اگر کوئی شخص تم سے تمہاری پیش کردہ دعوت کی صداقت کی کوئی دلیل طلب کرے، تمہاری سیرت اور تمہارا کردار بطور دلیل اور بطور گواہ پیش کیا جا سکے۔ کیا ہم لوگوں کا کردار ایسا ہے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گھریلو اور تجارتی زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ نہیں۔ چلو آج سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کے دروازے تو کھلے رہتے ہیں نا، جب بھی توبہ کریں گے اللہ دوبارہ عزتیں دینے پہ قادر ہے، اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ ہماری اگر دیکھیں تجارت کی منڈیاں کیوں پیچھے جا رہی ہیں؟ غیر مسلموں کو بڑا مقام آج حاصل ہے، کیوں؟ انہوں نے وہ سارے طریقے رسول اللہ کے سیکھ لیے، خالی کلمہ نہیں پڑا۔ ہمیں اللہ نے عزتیں دے رکھی ہیں، کلمے کی دولت دے رکھی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنے کرداروں کو اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق بنا لیں۔ میں توقع رکھوں اللہ میں کھویا ہوا مقام دوبارہ دے سکتا ہے، اس کے لیے کون سا یا ناممکن کام ہے۔ آخر میں پھر انہیں اپنی کارسازی اور نصرت کا یقین دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ وہ قوم جس کے سامنے کوئی عظیم مقصد ہوا کرتا ہے نا، اس کے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اسے بیکار مشغلوں میں صرف کیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی طرف بھی متنبہ کیا کہ باطل پرست لوگ اور وہ افراد جن کے پیش نظر زندگی کا کوئی بلند مقصد نہیں، وہ تمہیں بےہودہ مباحثوں اور مناظروں میں الجھانے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ تم ان بے مقصد مباحث میں الجھ کر اپنے مقصد سے غافل ہو جاؤ۔ لیکن اے فرزندان اسلام، تم ان کے دامن فریب میں نہ پھنسنا، ان کے دام فریب میں نہ پھنسنا، اور اگر وہ زیادہ بضد ہو جائیں تو یہ کہہ کر اٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے، یعنی بحث و مباحثہ سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان مباحث کے علاوہ علم اور حکمت کے کئی نوادرات اس سورہ کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان نوادرات کو چن لینا ہے، پھر عاجزانہ التجا بھی کرنی ہے کہ وہ ہمیں اس چشمے سے سیراب ہونے کی توفیق بخشے، اور یہ ہمیں ہمت دے کہ قرآن کریم کے نور مبین سے نہ صرف اپنی زندگیوں کو ہی منور کریں بلکہ ظن و تخمین اور وہم و گمان کے ریگستانوں میں بھٹکنے والی قوموں کو بھی ان کی منزل کا پتہ بتا سکیں۔ علم کے بارے میں صحابہ کرام اجمعین کے پیارے سے بول سنتے ہیں۔ ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ علم کا مشتاق ہوں، یعنی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ بے عملی سے اسے ضائع نہ کر بیٹھوں۔ جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جب ہم عمل نہیں کر سکیں گے تو کیوں ہم حاصل کریں؟ تو یہ بات بھی غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جوان، یاد رکھنا علم کو رہنما بنانا ہے،
یاد رکھنا، علم کو رہنما بنانا جہالت کو پیشوا بنانے سے بہرحال افضل ہے. سمجھ آئی؟ پھر وہ حضرت ابو درداء کے پاس گیا اور اسی بات کا اعادہ کیا کہ چاہتا تو ہوں، شوق تو بڑا ہے، لیکن یہ ڈر ہے کہ عمل نہیں کر سکوں گا. یہی بات اس نے دہرائی. آپ نے فرمایا قیامت والے دن لوگ اسی حالت میں اٹھیں گے جس میں فوت ہوئے، یعنی عالم ہوں گے اور جاہل جاہل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا ضیاع اس کو چھوڑ دینے سے زیادہ ہو، یعنی علم حاصل نہ کرنا ہی اس کے ضائع کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے. ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یاد ہو نہ ہو لیکن کم از کم اس ٹائم ہم برائیوں سے بچے رہتے ہیں. اور اس کے بھی اتنے فوائد ہیں کہ میں انشاءاللہ آپ کو احادیث طیبہ سناتی رہوں گی کہ کوشش کرنا بھی بڑی بات ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دین کی سوجھ بوجھ کے حصول سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. آپ اس ٹائم بھی تو عبادت میں ہیں، کیونکہ علم، اور وہ بھی قرآن کریم کا علم پانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور فرمایا ایک فقی شیطان کے لیے 1000 عابدوں سے بھی بھاری ہے. یعنی جو لگاتار عبادت کرتے ہیں، رات کو شب بیداریاں، دن کو روزے رکھتے ہیں، ان کی نسبت کیا ہے؟ یہ بھاری ہے. جو فقہ جانے دین کی سوجھ بوجھ والا ہے، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون اس کی فقاہت ہے. کریم رب سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کا شوق بھی عطا فرمائے، اس کو پھیلانے کا شوق بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. دعاؤں کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا اور کوشش بھی کرنے. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی. چلیے مل کے دعا مانگ لیتے ہیں، یہ قبولیت کا ٹائم ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ مولا کریمہ جو کچھ پڑھایا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما، اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً زندہ مردہ ہر ایک کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً اپنے والد محترم اور اساتذہ کرام کو پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما۔ مولا کریمہ ہم سب پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے بچا لے۔ مولا کریمہ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھ، زمانے کی محتاجی سے بچا لے۔ تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا کریمہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بڑے نادم ہوتے ہیں، مولا انہیں سرخرو کر دے، مولا ان کی جھولیوں کو بھر دے، جن کو میں جانتی ہوں، جن کو نہیں جانتی، ہر ایک کو تو عطا فرما۔ جنہیں بچے دیے ہوئے ہیں انہیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریمہ میرے بچوں کو بھی کامیاب انسانوں کی صف میں، رسول اللہ کے عاشقوں میں، اپنے فرمانبرداروں میں شامل فرما۔ قیامت والے دن مجھے رسول اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچا لیں، مولا شرمندگی سے بچا لیں۔ ہمیں اپنے گھر سے بے حساب رزق عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بزنس والے ہیں، پھلے ریڑھیوں والے ہیں، سب کی رزقوں میں برکتیں نازل فرما۔ مولا کریمہ مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما۔ ہم نے سارے گناہ تیرے سامنے کیے سونے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صحیح سچا مسلمان بنا دے۔ مولا کریمہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں 5 ٹائم کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سنانے، اس پر عمل کے ساتھ دوسروں کو اس کی طرف لانے میں مدد فرما۔ قرآن کریم کے ساتھ سنتوں کا شوق بھی ادا فرما۔ مولا کریمہ محبوب کی سنتوں کو سمجھنے، اس کو ادا کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریمہ ہم تجھ سے وہ مانگتے ہیں جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جسے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ مولا جن کے گھروں میں نا اتفاقیاں ان میں اتفاق، خصوصاً آج کی دعا ہے، مولا اتفاق پیدا فرما، ہمارے رسول اللہ کی امت میں اتفاق پیدا فرما۔ اور کریم رب سے یہ بھی دعا ہے مولا کریمہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی اور عزیز و اقارب کی محبت پیدا فرما، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود بھی چلیں اور دوسروں کے لیے ایک خوبصورت راستہ بھی اختیار کریں۔ مولا بس تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا۔ مولا کریمہ میرے ساتھ جتنے معاونین ہیں ان کو کامیابیاں نصیب فرما، ہمارے اساتذہ کرام جو بہت ہی محنت کر رہے ہمارے اداروں کے اندر ان کو کامیابیاں عطا فرما، ہمارے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما، جو واٹس ایپ پہ، جو فیس بک پہ، جو اس کے علاوہ کام ہمارے ساتھ کر رہے، لکھنے میں، لکھانے میں، جیسے پوسٹ میری بچی بناتی ہے، کوئی ایک فیس بک پہ کام کرتے ہیں، کوئی کدھر کام کرتے ہیں، مولا میرے سارے بچوں کو سرخرو فرما، مولا سرخرو فرما، مولا شرمندگی سے بچائے، اور یہی میرا سرمایہ ہے، میرے قبر کا سرمایہ، میری قبر کو روشن رکھے مولا، مجھے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے ٹائم میں علم میں برکتیں نازل فرما، ہم وہ مانگتے جو ہمارے محبوب نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.